بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہماری سورہ واقعہ کی پہلی 70 آیات ہو گئی تھی، آج ہم آیت نمبر 71 سے شروع کرتے ہیں۔ افرأیتم، تو بلا بتاؤ، النارا، آگ، اللاتی، جو تورونا، تم روشن کرتے ہو، تو بلا بتاؤ آگ جو تم روشن کرتے ہو، تم، کیا تم، انشا، تم نے پیدا کیا، شجرتہا، اس کا درخت، ام، یا نحنو، ہم، منشئون، پیدا کرنے والے۔ اب ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد ان کی تفسیر کریں گے۔ تو بلا بتاؤ، تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ اب آیت نمبر 71 اور 72 کا سورہ واقعہ تفسیر کرتے ہیں۔ تو بلا بتاؤ، تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس آگ کے بارے میں بتاؤ جو تم دو تر لکڑیوں سے روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اسے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جب انہیں میری قدرت کو پہچان لیا تو میرا شکر ادا کرو اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار نہ کرو۔ اہل عرب اس زمانے میں دو مخصوص لکڑیوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر آگ جلایا کرتے تھے۔ اوپر والی لکڑی کو وہ زند اور نیچے والی لکڑی کو زندہ کہتے تھے، اور جن درختوں سے لکڑیاں حاصل ہوتی تھی انہیں مرک اور افار کہتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے فی زمانہ ہمارے لیے ایندھن حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع جیسے کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ ظاہر فرما دیے، اور ان سے ہم آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ جس طرح اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جسے رگڑ کر ایندھن حاصل کیا جاتا تھا، اس طرح کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ آیت نمبر 73 اور 74 دیکھتے ہیں۔ نحنو، ہم، جعلناہا، ہم نے بنایا اسے، تذکرۃً، یادگار، اور متاعً، نفع، للمقوین، جنگل سفر کرنے والوں کے لیے، فسبح، تو تم پاکی بیان کرو، بسم ربک العظیم، اپنے عظمت والے رب کے نام کی، بسمی، نام کی، ربی کا، اپنے رب کی، عظیم، عظمت والے رب کی۔ ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے اسے یادگار بنایا، جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ ہم نے اسے یادگار بنایا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگ کے دو فوائد بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو جہنم کی آگ کی یادگار بنایا تاکہ دیکھنے والا اس آگ کو جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے عذاب سے ڈرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آگ بھی کافی گرم ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے اور ہر حصے میں اس کے برابر گرمی ہے۔ ایک یہ فائدہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے ڈرے۔ دوسرا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ آگ کو جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع مند بنایا کہ وہ اپنے سفروں میں شمعیں جلا کر، کھانا وغیرہ پکا کر اور خود کو سردی سے بچا کر اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔
تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل اور تمام مخلوق پر اپنے انعامات ذکر فرمانے کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظمت والے رب عز و جل کے نام کی ان تمام چیزوں سے پاکی بیان کریں جو مشرکین کہتے ہیں۔ یہ تھی 73 اور 74 کی تفسیر۔ آگے آیت نمبر 75 اور 76 دیکھتے ہیں۔ فلا اقسم، تو مجھے قسم ہے، بمواقع ان نجوم، تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی، وَإِنَّهُ اور انہو بے شک وہ، لقسم ضرور قسم ہے، لو اگر، تعلمون تم جانو، عظیم بہت بڑی۔ ان دو آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اب ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ فلا اقسم، تو مجھے قسم ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ ان جگہوں کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے مشارق اور مغارب مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے صرف مغارب مراد ہے کیونکہ ستارے اسی جگہ غروب ہوتے ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے ان سے آسمان میں بروج اور سیاروں یا ستاروں کی منازل مراد ہے۔ تیسرا قول یہ ہے ان سے شیاطین کو پڑھنے والے شہاب ثاقب کے گرنے کی جگہیں مراد ہے۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ ان سے قیامت کے دن ستاروں کے منتشر ہونے کی جگہ کے بعد گرنے کی جگہ مراد ہے۔ اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو تو تم اس قسم کی عظمت جان لو گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ آگے آیت نمبر 77 ہے، انہو لقرآن الکریم، انہو بے شک یہ، لقرآن قرآن ہے، کریم عزت والا، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ کفار مکہ قرآن پاک کو شعر اور جادو کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرما کر ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، یہ شعر اور جادو نہیں، اور نہ ہی یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور اللہ نے اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے، اور یہ محفوظ اور پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے، جس میں تبدیل اور تحریف ممکن نہیں، اور نہ ہی اس تک شیطان پہنچ سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 78 دیکھتے ہیں۔ فی کتاب مکنون، فی میں کتاب کتاب، مکنون پوشیدہ، پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ نہیں چھوتے اس سے، الا مگر، مطہرون پاک لوگ، تنزیل اتارا ہوا ہے، من رب العالمین تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ان تین آیات کا بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ اب ان تین آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون،
اس پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہو اور ان پر غسل فرض نہ ہو۔ حدیث شریف میں بھی اسی چیز کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو۔ قرآن پاک کو کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ البتہ چھوئے بغیر زبانی یا دیکھ کر کوئی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 3، جس کو نہانے کی ضرورت ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو، اسے قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا قرآن پاک کی آیت سے لکھا تعویذ چھونا یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جیسے حروف مقطع۔ نمبر 4، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں۔ یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین، دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو دوسرے کونے سے قرآن پاک چھونا حرام ہے، کیونکہ یہ سب اس کے ایسے ہی تابع ہیں جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی۔ نمبر 5، روپے کے اوپر آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو چھونا یا اس شخص نے سنا جس پر غسل فرض ہو تو حرام ہے۔ ہاں اگر روپیہ تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے۔ یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورت یا آیت لکھی ہو اس کو چھونا بھی انہیں حرام ہے، اور اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے، البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو حرج نہیں۔ قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے۔ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں، اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئے اور دل میں پڑھتے جائیں۔ تنزیل اتارا ہوا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا جو قرآن پاک کو شعر، جادو یا کہانت کہتے ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ قرآن اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے، تو پھر یہ شعر یا جادو کس طرح ہو سکتا ہے؟ آگے آیت نمبر 81 دیکھتے ہیں۔ آفا بہذا الحدیث، تو کیا اس بات میں تم مدہنون سستی کرنے والے ہو، اور تجعلون تم بناتے ہو، رزقکم اپنا حصہ، انکم یہ کہ تم تکذبون جٹلاتے رہو۔ ان دو آیات کا با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جٹلاتے رہو؟ ان دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو؟ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل مکہ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کا انکار کرتے ہو اور اس انکار کو معمولی سمجھتے ہو، اور تم نے اس عظیم نعمت کا شکر کرنے کی بجائے قرآن کو جھٹلانا ہی اپنا حصہ قرار دے رکھا ہے۔ تفسیر کاظم میں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانا ہو۔ بعض مفسرین نے اس آیت وَتَجْعَلُونَ رِزْقَکُمْ أَنَّکُمْ تُکَذِّبُونَ کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکر کرنے کی بجائے انہیں جھٹلانا اپنا حصہ بنا رکھا ہے۔
اور جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد چہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بارش والی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور کچھ منکر تھے۔ بہرحال جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا منکر ہے۔ جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو وہ میرا منکر اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہے۔